تو جسے آپ حق سمجھ رہے ہیں وہ تو حق ثابت ہی نہیں ہوتی. لہذا غور کریں آپ کن لوگوں کی اتباع کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کے ساتھ مخلص ہیں. اگر آپ اندھوں کی طرح انہی علماؤں کے پیچھے، جن کو آپ علماء کہتے ہیں، ملاؤں کے پیچھے چلیں گے، ان لوگوں کے پیچھے چلیں گے، تو اللہ نے اپنا فیصلہ آپ کے اوپر بالکل کھول کر واضح کر دیا. میں نے آپ کو قطعاً یہ نہیں کہا کہ آپ آنکھیں بند کر کے میرے پیچھے چلیں. میرا کام ہے کہ حق کو کھول کر پہنچانا. کوئی دشمنی کرتا ہے تو میں تو شروع سے واضح کر رہا ہوں، ابھی پھر واضح کر دیتا ہوں، میرے ساتھ جو دشمنی کرے گا وہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرے گا. یہ ذہن میں رکھیں. میرے ساتھ جو دشمنی کرے گا وہ کان کھول کے سن لے. جتنے بھی جو بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جو بھی، وہ کوئی عام شخص ہو یا وہ جو اپنے آپ کو خواص سمجھتے ہیں، علماء بڑے بڑے، یہ جو میرے ساتھ دشمنی کرے گا وہ جان لے اللہ کی قسم وہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرے گا. اور جو اللہ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، وہ آپ سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس سے پہلے دیکھ لیں جو قوم نوح کے ساتھ ہوا. جو قوم نوح کے وقت جو ان کے الملا تھے، وہ کریم طبقہ جو لیڈر بنے ہوئے تھے، جو کہتے تھے ہمارے پیچھے چلو، کسی نے وردیاں پہنی ہوئی تھی، کوئی فوج کے کرتا دھرتا تھے، کوئی اور اداروں کے، کوئی مذہب کے ٹھیکیدار تھے، کوئی حکومتی ادارے تھے. ان کا نتیجہ ان کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے نوح کے ساتھ دشمنی کی، نتیجہ کیا نکلا؟ ہود کے ساتھ دشمنی کی، نتیجہ کیا نکلا؟ صالح کے ساتھ دشمنی کی، نتیجہ کیا نکلا؟ موسیٰ کے ساتھ دشمنی کی، نتیجہ کیا نکلا؟ آل فرعون سے بڑھ کر یا فرعون سے بڑھ کر طاقتور تو نہیں ہو نا آپ لوگ. تو فرعون نے کیا اکھاڑ لیا تھا؟ آل فرعون نے کیا کر لیا تھا؟ اللہ کو عاجز کر سکے تھے؟ اگر تو وہ اللہ کو عاجز کر سکے، کر لیا، تو آپ بھی کر لو گے. لیکن اگر وہ نہیں کر سکے تو پھر یہ جان لو جو ان کے ساتھ ہوا وہی آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا. جو میرے ساتھ دشمنی کرے گا، اللہ کی قسم وہ جان لے اس کے ساتھ یہ ہوگا، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے. تو جو بھی دشمنی کرے اس کو پہلے سوچ لینا چاہیے کہ وہ دشمنی کس کے ساتھ کر رہا ہے. اس کو انتہائی ٹھنڈے دماغ کے ساتھ پرسکون ہو کر اس کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میں نے اس بندے کی ساری دعوت سنی ہے، ساری بات سنی ہے، اس کو سمجھا ہے؟ کیا یہ واقعتاً باطل ثابت ہوتا ہے؟ میں حق پر ہوں؟ اگر تو وہ حق پر ہے، میں باطل ثابت ہوتا ہوں، تو پھر اس کو حق حاصل ہے، وہ دشمنی بھی کرے. اور دشمنی سے پہلے وہ کیا کرے؟ وہ میدان میں آئے، وہ جیسے میں حق ہر لحاظ سے کھول کر سامنے رکھ رہا ہوں، وہ جسے وہ حق کہتا ہے اسے کھول کر سامنے رکھے. جیسے میں نے جو بھی ان کے عقائد و نظریات ہیں، ہر چیز جو ہے وہ سب کا سب بے بنیاد و باطل ثابت کر دیا. وہ جو کچھ میں سامنے لا رہا ہوں، جو میں حق، جسے میں حق کہہ رہا ہوں، جو کہ حق ہے، اسے باطل ثابت کرے. پھر اگر میں نہیں مانتا تو پھر میرے ساتھ دشمنی کرے. اور اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ جان لے اللہ کی قسم وہ دشمنی میرے ساتھ نہیں کر رہا. ہاں میرے خلاف چیہو گے، چلاؤ گے، میری طرف سے رد عمل نہیں پاؤ گے، وہ رد عمل اللہ کی طرف سے پاؤ گے. اور اللہ کہاں سے پکڑتا ہے، کہاں سے پکڑے گا، یہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. اور قریب جلد اندازہ ہو جائے گا. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آج بھی نتیجہ کوئی مختلف نہیں نکلے گا. نتیجہ وہی نکلے گا جو ماضی میں نکل چکا، جو نوح کے وقت نکلا تھا، جو ہود کے وقت نکلا تھا، جو صالح کے وقت نکلا تھا، جو لوط کے وقت نکلا تھا، جو موسیٰ کے وقت نکلا تھا، جو عیسیٰ کے وقت نکلا تھا، جو محمد کے وقت نکلا تھا. جو نتیجہ پہلے نکلا آج بھی نتیجہ وہی نکلے گا. ہاں کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، کوئی کچھ ہی کیوں نہ کر لے، نتیجہ وہی نکلے گا. یہ طے شدہ. بہرحال آپ کے اوپر بالکل کھول کر واضح کر دیا گیا. اب آپ کے اپنے اختیار میں ہے، یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ کن کی مانتے ہیں. آپ اکثریت کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اس کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں جو واقعتاً حق ہے، جو حق بات کر رہا ہے، جس کی بات کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا. آپ اگر کوئی سوال کرتے ہیں تو آپ کو وہ مطمئن کرتا ہے. آپ کو جو جواب دیتا ہے وہ جواب ایسا نہیں ہوتا کہ آگے سوالات کا انبار کھڑا کر دے. نہیں، جواب تو کہتے اسے ہیں جو سوال کو قلدم کر دے، سوال کو مٹا دے. لیکن اگر آپ وہی اندھوں کی طرح جس پر آباء و اجداد کو پایا اسی کو حق سمجھتے ہوئے میرے ساتھ دشمنی کریں گے، لوگوں کو میری بات سننے سے روکیں گے، تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ جان لیں. آج اپنے آپ کو بڑے اپنے سمجھ لیں گے، لیکن زیادہ
لمبا وقت نہیں ہے، چھوٹا سا وقت ہے، بالکل چھوٹا. صرف اتنا فرق ہے کہ زبان جب تک اپنا کام نہیں کر لیتی تب تک ہاتھ حرکت میں نہیں آتے. جب زبان اپنی ذمہ داری پوری کر لیتی ہے تو اس کے فوری بعد ہاتھ حرکت میں آ جاتے ہیں. تو میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، میں اللہ کی زبان ہوں. جس دن میں نے اپنا پیغام مکمل کر لیا، میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش کر دیا، میرے رب اب میں تو اپنا کام کر چکا، زبان اپنا کام کر چکی، اب تو اپنا کام کر، یعنی ہاتھ اپنا کام کرے. تو اس دن پھر ہاتھ حرکت میں آئیں گے. اور اس دن یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، میرا آپ سے وعدہ ہے، ایک ایک سے وعدہ ہے، ہر ایک 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 حق کو تسلیم کرے گا. لیکن اس وقت حق کو تسلیم کرنا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی نفع نہیں دے گا. تو بہرحال آپ کے اوپر بالکل کھول کر واضح کر دیا گیا. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کن کی مانتے ہیں. آپ اندھوں کی طرح ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، ان لوگوں کے اس اعتراض کو تسلیم کرتے ہیں، اس اعتراض کے اوپر جو ہے وہ اس کو توجہ دیتے ہیں، یا پھر آپ حق کی طرف آتے ہیں. باقی بہرحال جتنے بھی سوالات ہیں، ایک ایک سوال پر ہر لحاظ سے کھول کر بات کی جائے گی. کوئی ایک بھی بات، کوئی ایک بھی معاملہ، کوئی ایک بھی کچھ بھی جو ہے وہ پوشیدہ نہیں رہے گا. اور میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو جہاں پر بھی اعتراض ہو، جن لوگوں کو جہاں پر بھی اعتراض ہو، جہاں پر بھی اختلاف ہو، تو میں ان کے فائدے کی بات کروں گا. اگر وہ مانیں گے تو ان کا اپنا فائدہ، نہیں مانیں گے تو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. یہ میں پہلے سے واضح کر رہا ہوں، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جہاں بھی آپ کو مجھ سے اختلاف ہو، جہاں پر بھی آپ کو مجھ سے اختلاف ہو، آپ سمجھتے ہوں کہ میں غلط بات کر رہا ہوں، تو آپ ایسا کریں کہ اس کے برعکس جو حق ہے اسے کھول کر واضح کریں. یا پھر آپ مجھے کہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا علم نہیں ہے، پتہ نہیں کہ آپ کے سامنے کیا کچھ آیا، اللہ نے آپ کو کیا سنایا، کیا دکھایا، جس کی بنیاد پر آپ اس نتیجے پر پہنچے. اس لیے جو آپ نے سنا دیکھا وہ ہمارے اوپر بھی واضح کر دیں تاکہ ہم بھی اس نتیجے کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، پھر اگر میں جو میں بات کر رہا ہوں اسے حق ثابت نہیں کر سکتا، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ بات اور وہی نتیجہ سامنے نہیں آتا، تو پھر تو بے شک بلا شک و شبہ میں غلط ہوں. آپ کو حق حاصل ہے، آپ میرے خلاف میدان میں آئیں، میرے ساتھ دشمنی کریں. لیکن اس کے باوجود اگر کرتے ہیں، آپ ایسا نہیں کرتے جو آپ کو کہا گیا جو کہ حق ہے، آپ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، تو پھر آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلاکت سے نہیں بچا سکتی. اس وقت ہو آپ کے پیچھے کوئی وردیوں والے کھڑے ہو جائیں، حکومتیں کھڑی ہو جائیں، پورے کے پورے فرقے کھڑے ہو جائیں، تمام کے تمام مولوی جو ہیں، ملا، وہ اتحاد کر لیں، وہ طوفان کھڑا کریں، وہ سمجھے ہم تو بڑے پھنے ہیں، یہ ہے وہ ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جان لیں، ہر کوئی یہ جان لے کہ جو بغیر حق کوئی بھی عمل کرے گا تو اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا، اس کا بدلہ اسے پورا دیا جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.